نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أكرم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کے وہ صلوات اور اس کے پیارے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اکرام میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے در میں حاضر ہیں۔ عنوان وضو کے طور پہ سورہ نبا کی آیت 11 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، تجارت اور کسب معاش، کاروبار کرنا اور روزی کمانا، رزق کمانا، اس کی فضیلت ہے۔ تو پہلی بات آ گئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا اور رات کو سکون کے لیے، اور رات کو سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ ایک بات آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا جس کا تعلق بہرحال ہمارے ملک کی نظم و نسق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، تو دن کے اوقات کو اگر ریاستی نظم کے ساتھ رزق کمانے کے لیے مختص کر دیا جائے، سورج کا طلوع ہو، کاروباری ادارے، دکانیں، مالز کھل جائیں، سورج کا غروب ہو، کاروباری سرگرمیاں بند ہو جائیں، اس سے ہمارے ملک میں جو انرجی کرائسس آتا ہے بجلی کے حوالے سے، ہر سال جو تباہ
کر دینے والی صورتحال پیدا ہوتی ہے بالخصوص گرمیوں میں، اس سے یقیناً بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ مگر کیا کریں کہ ہمارے نظام سارے الٹ ہیں، نظام سارے الٹ ہیں، اور جب ہمارے نظام رب تعالیٰ کے نظام سے ٹکرائیں گے، نتیجہ بڑا سیدھا اور سادہ ہے، شکست کس کی ہوگی؟ مخلوق کی۔ شکست کس کی ہے؟ مخلوق کی۔ اللہ رب العزت کے نظام کے مطابق آ جائیں تو سہولت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، بہت سے وسائل، بہت سی توانائیاں ان سے بچت ہو جائے گی۔ نہیں، سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور پھر اس دن کی نسبت ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کریں، اللہ کا رزق تلاش کریں۔ اس میں دیگر ممالک میں جانے والے بھی ہیں، دیگر شہروں میں جانے والے بھی ہیں، مارکیٹنگ کرنے والوں کا دن بھر مارکیٹ میں نکلنا وہ بھی شامل ہے، ٹھیلی لگانے والے ہیں وہ بھی چل پھر کے دیکھتے ہیں، سب شامل ہیں۔ تو فرمایا وہ بھی ہیں کہ جو زمین میں سفر کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا رزق تلاش کریں۔ پھر ارشاد فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پس تم زمین میں پھیل جاؤ۔ وہاں حال بیان کیا کیسے کرتے ہیں، یہاں حکم آ گیا فانتشروا، تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا رزق تلاش کرو۔ اور پھر اس تاجر کی شان رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، سچا اور امانت دار تاجر ہے، وہ روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صحبت ہوگا۔ گویا رزق حلال کمانا سچائی کے ساتھ سچ ہوگی، اور امانت داری کے ساتھ، خیانت کے ساتھ نہیں۔ خیانت کیا؟ نام کوئی بھی کبھی بھیجی، اچھی چیز دکھانا، ہلکی چیز دینا، چیز کا عیب چھپا کر چیز فروخت کرنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ دوزی کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جو کام میں خیانت کا سبب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچا رہے اللہ، سچ بولے، امانت داری قائم رکھے، عبادت بھی ہے، اور ایسی عبادت جو ایک تاجر کو روز قیامت انبیاء کے ساتھ کھڑا ہے، صدیقین کے ساتھ لے جائے گی، شہداء کے ساتھ لے جائے گی۔ اور پھر بڑی خاص بات اور دیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الذنوب لا یکفرها الا الهم فی طلب المعیشہ،
ارشاد فرمایا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فقط طلب معاش کی فکر سے ہی مٹ سکتے ہیں، یہ ان کی معافی، ان کا مٹ جانا وہ طلب معاش سے ہوتا ہے۔ جب رزق کے حلال کے لیے نکلتے ہیں تو وہ گناہ مٹتے ہی اب ہے، وہ گناہ مٹتے ہی اب ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاج الصدوق یحشر یوم القیامۃ مع الصدیقین والشہداء، یہ دوسرے تیسرے بات ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال مال تلاش کرتا ہے، سوال کرنے سے بچتا ہے، مانگنے سے بچتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے اور اپنے پڑوسیوں پر شفقت و مہربانی کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس حال میں ملے گا لَقِيَ اللَّهُ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ۔ اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکا۔ دو چیزیں آ گئی، دو چیزیں، ایک ہے تو رزق کے حلال کمانے والا، اس کے رزق کے حلال کمانے کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے اہل و عیال کو رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کھلانے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کرنے کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں پر شفقت مہربانی کرنے کی وجہ سے اسے دو انعامات ملیں گے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ لَقِيَ اللَّهُ، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اکبر، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور کس حال میں کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ پتہ نہیں ہم اہل دنیا کیوں ان باتوں کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے، کیوں اپنے دین کو دین کامل اور مکمل نہیں سمجھتے اور کاروبار حیات کے مختلف مراحل میں، مختلف شعبوں میں ہم دین سے رہنمائی لینے کی بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے ہیں۔ کرو کاروبار سچائی کے ساتھ، کرو کاروبار امانت و دیانت کے ساتھ، گناہ بھی مٹیں گے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، چہرے بھی روشن ہو جائے اور چودھری کی چاند کی طرح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ کئی تشریف فرما تھے کہ آپ کی نظر ایک مضبوط اور چست نوجوان پر پڑی جو صبح سویرے کام کر رہا تھا، صبح سویرے کام کر رہا تھا۔ صحابہ کرام فرمایا کاش اس کی جوانی اور پھرتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ہوتی۔ یہ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ نوجوان صحت مند، تندرست، چست کام کر رہا ہے اور صحابہ کا مشورہ کیا ہے؟ کاش اس کی جوانی اور پھرتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ اس سے بھی بڑھ کر کام سکتا۔ آقا نے پہلے کو منع فرمایا، صحابہ سے کہا ایسا نہ کرو،
اگر وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے تاکہ اسے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے اور لوگوں سے بے نیاز رہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے لیے کر رہا ہے کہ سوال سے بچا رہے، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اور آگے فرمایا اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ یا ناتواں اولاد کے لیے کام کرتا ہے تاکہ انہیں کسی کی حاجت نہ ہو، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا اگر وہ دوسروں کا تکبر کرنے اور مال بڑھانے کے ارادے سے محنت کرتا ہے تو شیطان لعین کے راستے میں۔ گویا اگر وہ اپنی معاشرتی سماجی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تگودو کر رہا ہے، تو اس کا یہ رزق حلال کمانا بھی اللہ کے راستے میں کام کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اگر یہ مقصد ہو کہ روپیہ پیسہ کس لیے کماؤں، مجھے طاقت حاصل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ نام نہیں رہے، پھر وہ شیطان کے راستے میں۔ کیوں؟ اس کے مال کمانے کا سبب درست نہیں، مال کمانے کا ارادہ درست نہیں، مال کمانے کے لیے پیچھے کیا کرنا ہے وہ منفی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس لیے کام کاج کرتا ہے تاکہ لوگوں سے بے نیاز رہے، لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، اسے لوگوں کی عادت نہ ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا، قسم باز کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ پھر آ کر فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کما سکے۔ گویا فقط مال کے کمانے کے لیے، مال کے کمانے کے لیے کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی محنت، کوئی جستجو صرف اس لیے کرنا کہ امیر ہو جاؤ، یہ دیکھے کوئی ارادہ درست نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المعترف، بے شک اللہ تعالیٰ حلال پیشہ اختیار کرتے ہوئے، حلال پیشہ اختیار کرنے والے مومن کو پسند کرتا ہے۔ آپ کہیں گے حرام پیشہ کیا ہوگا؟ کوئی شراب کا کاروبار کرے تو حرام ہے، کوئی جوتے کا کاروبار کرے تو وہ حرام ہے، کوئی بدکاری کا کاروبار کرے تو حرام ہے، کوئی دھوکے کا کاروبار کرے تو حرام ہے، کوئی خیانت سے کاروبار کرے تو حرام ہے، کوئی ذخیرہ دوزی کے ساتھ کاروبار کرے تو حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حلال جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اور ہر خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ میری گلی سے پاکا ہے سب سے زیادہ حلال جو آدمی کھاتا ہے وہ کاریگر کے ہاتھ کی کمائی ہے۔
شرط یہ ہے کہ وہ خیر خواہی کرے، وہ خیر خواہی کرے، ہاتھ کی کمائی کرے تو ہاتھ کی کمائی کے کرنے میں بھی امانت و دیانت کا خیال رکھے۔ یہ بات میں کاریگروں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی کاروباری سے کمانا مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے کاریگر وہ اپنے رزق کو بے برکت کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اپنے کام کے کرنے میں دیانت نہیں کرتے۔ مالک سر پہ کھڑا ہے تو کام کر رہے ہیں، مالک دائیں بائیں چلا گیا تو فارغ ہے، تو فارغ ہے۔ کوئی کسی انسٹرومنٹ کا کام ہے، کسی مشینری کا کام ہے، اس سے پرزوں کا نکال دینا، پرانا ڈال دینا، نئے کے پیسے دے دینا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دھوکہ، خیانت۔ رزق میں برکت بھی ہو جائے گا، حرام بھی ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا علیکم بالتجارۃ، علیکم بالتجارۃ فإن فیہا تسعۃ اعشار الرزق۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم تجارت کو اختیار کیا کرو، کاروبار کیا کرو، کیونکہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے اس میں ہیں۔ رزق کے 10 میں سے 9 حصے اس میں ہیں، کس میں؟ کاروبار کے کرنے میں، تجارت کے کرنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس سے پوچھا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تیرے اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی کرتا ہے، یعنی وہ کماتا ہے، وہ کماتا ہے، میں ادا کرتا ہوں، میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا بھائی تیرے سے زیادہ عبادت گزار ہے، تیرا بھائی تیرے سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ گویا رزق کمانا بھی عبادت ہے، اور کیسی عبادت؟ آخری حدیث دے کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے طلب کرنا، اس کے لیے تمنا کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، وہ تجارت کے ذریعے ہے، وہ محنت کے ذریعے ہے۔ فرمایا فریضۃ، وہ فرض ہے، بعد الفرائض، فرائض کے بعد۔ اور وہ فرائض کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہ 4 بنیادی فرض آ گئے نا، ارکان اسلام بھی ہیں، کلمہ طیبہ سے پہلے آ گئے 5 ارکان اسلام۔ اب ان 5 ارکان اسلام کے بعد جو چیز فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہو اللہ کے تعالیٰ، رزق حلال کرنا۔ جب فرض عبادات کے بعد، فرض عبادات کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے، تو بتائیں عبادت ہوگا یا نہیں؟ تہجد پڑھنا یقیناً عبادت ہے، اشراق پڑھنا یقیناً عبادت ہے، چاشت پڑھنا یقیناً عبادت ہے، اوابین پڑھنا یقیناً عبادت ہے، ساری رات قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں۔
عادتیں نفل ہیں. ساری عادتیں کیا ہیں؟ نفل. رزق حلال کمانے کے ساتھ یہ عبادات بھی کی جائیں تو سونے پہ سہاگا نہیں تو قصد حلال کمانا، حلال روزی کمانا، اپنے بزرگوں کی خدمت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے شدید بات ہے. اور یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے درست تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا ہے اور ہماری طبیعتوں سے، ہمارے مزاجوں سے ہر گرمی کو دور کر دے، سستی تہوی کو دور کر دے اور ہم محنت کرنے والے، جستجو کرنے والے ہوں، یہ جان کر کہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے، رزق حلال